آج ہم نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ فرقے کیا چیز ہے فرقہ، اور فرقے کا جب مذہب بنتا ہے تو پھر یہ مذہب کیا چیز ہے، ان میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے ہم نے۔ کسی زمانے میں عیسائیت کو فرقہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، فرقہ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے، پلس نہیں ہوتا، یہ تفریق کر دیتا ہے۔ تو 300 سال عیسائیت پر جب یہ ظلم ہوئے تو ان 300 سالوں کے اندر اسے فرقہ کہا گیا ہے، جس طرح جماعت احمدیہ کو مسلمان ایک علیحدہ فرقہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مرزا صاحب کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ نیا فرقہ بنایا ہے۔ کئی جگہوں پہ فرقے کی بات کرتے ہیں، میں نیا فرقہ ہوں، اس سے تائید کی جائے گی۔ تو فرقے سے مراد یہ ہوتی ہے تفریق، کہ وہ جو پہلا مذہب ہے اس سے ہم نے تفریق کر دی، مائنس کر دیا، سمجھ گئے؟ تو پھر یہ فرقہ جس کے ساتھ خدا کی ذات ہو، یہی فرقہ پھر مذہب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو عیسیٰ، ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کیونکہ 2000 سال گزر گئے، ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ روح القدوس کسے کہتے ہیں۔ نہ عیسیٰ کو، نہ محمد صاحب کو، نہ یہ جو تھے غلام احمد قادیانی، ان کو پتہ لگا۔ روح القدوس جسے ہم ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یہ انعام دیا تھا خدا نے، یہ انعام دیا تھا جیسے ابلیس کو صبح کا ستارہ کہا تھا، ابلیس کو صبح کا ستارہ کہا تھا، تو جبرائیل کو کہا تھا تو مقدس روح ہے، لیکن یہ نہیں پتا لگا کہ یہ ہولی اسپرٹ ہوتی کیا، روح القدوس ہوتا کیا ہے۔ تو 2000 سال کے بعد ہم نے یہ راز کھولا۔ پھر اسلام آیا، نہیں پتا لگا کہ وہ کہتے رہے کہ خدا کی ذات نے روح القدس سے یہ بچہ پیدا کیا۔ 2000 سال کے بعد خدا نے یہ راز کھولا کہ اس کا باپ زکریا تھا۔ دیکھا؟ تو بہت سی سچائیاں ہیں، ان سچائیوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو مذہب کے بانیوں پہ نہیں کھلی، نہیں بتایا گیا ان کو، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کہہ گئے۔ تو بعد میں بتایا گیا۔ تو جب یہ بات کھلی مجھ پر کہ عیسیٰ کا باپ تو زکریا ہے، تو وہ بن باپ کے نہیں، تو آخر کیوں بتایا گیا؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ وہ بتایا اس لیے گیا اس دور میں کیونکہ عیسائیت نے ایک مذہب کی عمارت یوں کھڑی کی کہ خدا کو ایک جسم چاہیے تھا جس کے اندر وہ سمانا چاہتا تھا، اور وہ سما گیا، اور وہ جس جسم کے اندر سمایا وہ عیسیٰ ہے۔ تو عیسیٰ خدا ہوا۔ تو یہ عقیدہ 2000 سال سے 300 سال کے بعد عیسائیت، پھر 2000 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب خدا نے چاہا کہ اس شرک کی عمارت کو گرا دیا جائے، کہ وہ جو عقیدہ تھا عیسائیت کا کہ ایک جسم میں حلول کر جانا، حلول سمجھتے ہیں آپ؟ حلول کر جانا، تو عیسیٰ خدا ہے
اب جب 21ویں صدی کی تاریخ، اب جب کہ انسان جو ہے اس پہ مذہبی اثر نہیں رہا، مذہبی اثر نہیں رہا، وہ مذہبی اثر سے آزاد ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسے ماحول میں آ رہی ہے جہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سوال کرنے سے پہلے ان کا منہ بند کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، سوال کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی۔ اب لوگ ہر قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں، تو مذہب کا اثر جو ہے وہ نہیں رہا اس ماڈرن سوسائٹی پر۔ تو ایک ایسی ورلڈ وائڈ ایک ایسا نیا نظریہ جو ہے وہ رجحان پایا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیکولر سوسائٹی۔ سیکولر سوسائٹی جو مذہب کے اثر کے نیچے نہیں آتی، جو مذہب کی اجارہ داری نمبرداری قبول نہیں کرتی، اور جہاں جہاں ابھی مذہب کی اجارہ داری ہے وہاں لوگ اپنا منہ نہیں کھول سکتے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں مذہب کا اثر زیادہ ہے، وہاں کوئی کہہ کے تو دکھائے کہ میں نبی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بس یہی کہہ دی، بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں نبی ہوں، یہی کہہ دے کہ میری کل رات خدا سے ملاقات ہوئی، رب سے، تو اس پہ پھر جیسے سوالوں وہ سٹین گن کی جو گولیاں نکلتی ہیں وہ چھاڑ کر دیں گے، اور اگر وہ یہ کہتے میں نے خدا کو دیکھا تو پھر تو وہ موت کے قریب آ گیا۔ وہ کہیں گے خدا کو تو ہمارا مذہب کہتا ہے خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو جہاں جہاں مذہب کا اثر ہے وہاں وہاں وہ فرقہ جو ہوتا ہے وہ اپنا عقیدہ بھی ڈال دیتا ہے، اور وہ عقیدہ ڈال کے اپنے لوگوں کے اندر اس کو بند کر دیتا ہے ڈبے کی طرح۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب یہ جماعت احمدیہ کے یہ آئے تو انہوں نے پھر کہا ہم نے مسلمانوں سے شادیاں بھی نہیں کرنی، جی بالکل، ان کے ساتھ ہم نے نمازیں بھی نہیں پڑھنی، جی ہر چیز علیحدہ کی اپنی، اور ساتھ ساتھ عشق محمد کی تسبیح پھیرتے رہے، جی ہے نا؟ جی جی اور پھر علیحدگی بھی اختیار ہوتی رہی ساتھ ساتھ کہ ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ تو مسلمانوں نے تو پہلے ہی کر دیا تھا، وہ پہلے ہی کہتے تھے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مسجد بناؤ اور اس کا نام مسجد رکھو، اور کلمہ لکھو، وہ انہوں نے تو پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس فرقے نے بھی اپنی تفریق کی اور علیحدہ ایک ماحول بنایا جس سے لین دین سارا رشتہ ناتا مسلمانوں سے توڑ دیا کہ ہم نے تمہارے مسلمانوں میں شادیاں بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہماری شادیاں بھی اہمیت میں ہوں گی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ مذہب کی تفریق، فرقہ تفریق کرتا ہے، اور اگر کامیاب نہ ہو تو مذہب نہ بھی بنے تو ایک ایسا فرقہ بن جاتا ہے جیسے پنجاب کے اندر یہ گرو گوبند سنگھ کا، گرو گوبند سنگھ، جب ہم شروعات دیکھتے ہیں بابا نانک کی تو پورا صوفیت دیکھتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں دیکھتے ہم۔ تو بابا نانک پر صوفیت کا بہت اثر تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جنی جنے تا بھگت جنم یا داتا یا نور، نہیں تا جنی بانج رہے کاہیں پگاوے نور۔ تو بابا نانک کی عبادت یہ ہوتی تھی کہ صبح صبح نہر کے کنارے بیٹھ جانا اور ہارمونیم اور ساز سے خدا کے نغمے گانے۔ پھر آئے بھائی انگد، یہ خلیفہ بنے، پھر آئے اپنا یہ گرو ارجن دیو جی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ فرقہ بھی نہیں تھا، اسے کہا جاتا تھا اپنا
भक्तिइज्म, यानी कि पूजा पाठ, प्रस्तिश, बुराई रास। फिर गुरु गोबिंद सिंह आया आखिर में 10वां। इसने फिर का ऐसे तकसीम किया जैसे ये गुलाम अहमद कादियान ने कहा था कि हमारा मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, अगर मुसलमान दाढ़ियां बढ़ाएं तो तुम दाढ़ियां कटाओ, ठीक है, वो मूछें रखें तो तुम शेव कर लो, वो बाल सीधे रखे तुम ऐसे टेढ़े रखो। अच्छा, अगर वो बाल कटाएं ऊपर के नीचे के तो तुम बाल ही बढ़ाते रहो, नहीं कटाने। यानी कि तफरीक की, तफरीक कर दी, हमने इनके जैसा नहीं लगना जी। तो यही काम मोहम्मद साहब करते थे। उन्होंने कहा कि यहूदी जो है ये यहाँ से काफी मूछे रखते हैं, तो मोहम्मद साहब ने कहा इसको कटाओ, दाढ़ी रखो इसको। तो हर चीज तफरीक होती है कि हम इन जैसे नहीं है। इसकी वजह ये होती है, फिरका पहले अपनी आइडेंटिटी कायम करता है, आइडेंटिटी समझे, अपनी शनाख्त कि मैं अलहदा हूं, मेरा चाहे मैं इस मजहब से ही आया हूं, लेकिन अब मेरा इस मजहब से लेन देन और नाता बहुत कम हो गया, ये करता है। फिर चलती है मजहब में जुल्म और मजलूम की दास्तान। क्या चलती है? जुल्म और मजलूम की दास्तान चलती है। यहूदी एक दफा बड़ी ताकत में थे तो इन्होंने ईसाइयत पे इतने जुल्म किए, ईसाइयत मजलूम थी यानी कि, और यहूदी जालिम थे, ठीक है। फिर एक अजीब दौर ये आया कि ईसाइयत को ताकत मिली तो ये मजलूम नहीं रहे, फिर ये जालिम बन गए मजहब के नाम पर, फिर इन्होंने बड़े जुल्म किए। तो फिर इस्लाम आया तो इस्लाम मजलूम था और ईसाइयत जालिम थी। फिर एक वक्त आया कि इस्लाम को अख्तियार मिला, ताकत मिली, तो इस्लाम जालिम हो गया और दूसरी कौम में मजलूम हो गई जी। मेरी बात समझ? ये जालिम और मजलूम की कहानी मुराद ये है कि जब मैं अपनी हदूदों से बाहर गैर तहफ़्फ़ुज़ में हूं, मैं मजलूम हूं। जब मैं अपनी ताकत में आता हूं तो मैं वो जालिम बन जाता हूं। सही। तो मजलूम मैं जब तक हूं जब तक मेरे पास ताकत ना है, तो जो ही ताकत आती है यही मजलूम, यही जो कहता है मैं मजलूम, मुझ पे जुल्म हुआ, यही जालिम भी बन जाता है। सही। तो ईसा बड़ी इनकी किताब में ये है कि अपना इंसानी माफ करो और रहम और सब कुछ, लेकिन इसी बाइबल में लिखा है कि अगर हम बाख्तियार हो गए, ईसा कहते हैं, तो हम जबरदस्ती इनको वो मजा चखाएंगे और इनको अपने अकीदे पे कायम करेंगे। बात समझ में आ रही? कहाँ रहम कुर्बानी और कहता चोर दबा करो, ऐसे मजलूम रहे, लेकिन वो कह रहा है मैं अगर इख्तियार में आ गया ना, तो इसी तरह अहमदी भी मजलूम थे। तो एक दफा ये जो महमूद या उसके बाद कौन है, बशीर है, ये कौन है, बशीरुद्दीन महमूद। तो उसने कहा अभी तो हम मजलूम हैं, हमारे पास ताकत आई तो फिर हम जबरदस्ती करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा इख्तियार होता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। तो पता लगा कि इन फिरकों ने या इन मजहबों ने क्या सीखा एक दूसरे से। मजा तो जब आता है जब ये मजलूम से ताकतवर होते और फिर मजलूम को माफ करें और फिर मजलूम को आज़ादी दे दें, लेकिन फर्क तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये मजलूम जब तक थे जब तक के इनका अख्तियार नहीं था जी, ताकत नहीं थी। क्या कहते, जो ही ताकत में आते जालिम बन जाते जी।
تو مجھے وہ کسی کا وہ شور مچ رہا ہے. دیکھنا کس کا شور مچا رہا ہے. اچھا چلو اب آواز. حضور آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. حضور آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. آپ کی آواز بند ہے, مائک بند ہے. اچھا اب آواز آ رہی ہے. اچھا اب آئیے, اب آ گئی. آپ آئیے. اچھا تو یہ عبدالستار ایدی کا نام تو سنا ہوگا نا پاکستان میں. جی جی بالکل, بہت سن. اچھا تو وہ حج کا ایک ارکان تھا کہ جی شیطان کو پتھر بھی مارنے ہیں, جی بالکل. کنکریاں کٹھی کر کے. جی جی تو 7 کنکریاں مارتے, بس بہرحال مارتے ضرور ہیں شیطان کو. تو وہ کنکریاں جمع کرتے رہے اور تھیلے میں ڈالتے رہے. جی انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, شیطان کو مارو سامنے. اس نے کہا نہیں, اس بیچارے کو میں کیا ماروں. انہوں نے کہا پھر یہ جمع کیوں کر رہے. انہوں نے کہا پاکستان میں اس سے بھی بڑے شیطان ہیں, ان کو ماروں گا. صحیح, بالکل صحیح. اصل شیطان تو وہاں بیٹھے ہوئے. جی بالکل صحیح. تو شیطان کو پتھر مارنے کے وقت ان کو اپنی شیطانیت بھول جاتی ہے. صحیح. وہ عیدی صاحب کہتے ہیں میں تو اس جنت میں بھی کیا, میں نہیں رہوں گا جس جنت میں یہ ملا رہتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ وہ جنت نہیں ہو سکتی کم سے کم. جی فتنہ فساد کی کوئی ایسی جگہ ہوگی, کیونکہ جہنم کے اندر جو جہنمی ہیں انہوں نے بھی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے, اس کا نام رکھا ہوا فردوس. جہنم کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنائی, جہنم میں اس کا نام لکھا ہوا رستہ ہے, اس رستے سے فردوس میں آؤ. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کیسی جنت ہوگی جہاں فتنہ فساد ہوں, جہاں خون کے پیاسے ہوں لوگ. تو وہ کیا جنت کی کیا کہتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہوں گی کہ وہاں جنت میں جانے کے لیے وہ کیا چاہیے کہ تم اس جنت میں جاؤ. اس میں جانے کے لیے تجھے اس دنیا میں ہی بدلنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنے آپ پہ غور کریں. ہم زندگی کے اندر 2 آدمی بیٹھتے ہیں نا, تو وہ تیسرے کی بدخوئی شروع کر دیتا ہے, تیسرے کی شکایت شروع کر دیتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا, جہاں 2 بیٹھتے ہیں وہاں تیسروں کی شکایت شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب جنت کے اندر یہ کام نہیں چلتا. تو اگر ہماری یہ عادت نہ چھوٹی کہ جہاں 2 بیٹھے وہ تیسروں کی غیبت کریں, جہاں 2 بیٹھے وہ تیسرے کی شکایت کرنی شروع کر دیں, تو یہ چیز ہی ہمیں جنت میں جانے سے روک دے گی. تو جی کریں بات. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ انسانیت پہ بڑا زور دیتے تھے. ہماری والدہ صاحبہ جو تھی وہ مذہبی تھی, یعنی کہ مذہب کا ہر ارکان پورا کرنا. تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ تو اتنی مذہبی ہے, یعنی کہ پورا قرآن تو اس سے سن لو,
پوری عبادات کوئی نہیں چھوڑتی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ تو کیا غیبت کرتی ہے ہمسایوں میں جا کے، جی تو یہ لحاظ نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ جی تیری باتوں سے دوسروں کو نقصان ہو جاتا ہے، فتنہ فساد کرتی ہے. تو بھی میری ماں جو تھی وہ گالی نکالتی تھی، اچھا ٹھیک ہے. اچھا، جب لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے کہ دیکھو جی شخص نے یہ برا کام کیا ہے، تو فوراً مذہبی لوگ، ہماری والدہ کہتی ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے، یہ ہونی چاہیے. جب والد صاحب کے پاس وہ آتے تھے بات کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس دن اس کی نیا پہ طوفان چل رہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا دن ہو جہاں وہ بیچارہ یعنی کہ پھنسا ہوا ہو، اس سے غلطی ہو گئی، ورنہ اپنی نیا کون ڈبوتا ہے اپنے آپ. یعنی کہ عذر تلاش کرتے اس شخص کو معاف کرنے کا، رحم کرنے کا پازیٹیو ایلیمنٹ تلاش کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہو، کوئی وہ دن عجیب سا ہو، کیونکہ اپنی نیا کوئی آپ نہیں ڈبوتا. جی اب ہمارے والد صاحب وفات پائے تو یہ اس کو میں نے بڑی اچھی دنیا میں دیکھا. جی وہ جنت ہی ایسی تھی جہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ پھل فروٹ، اور جہاں پہ ہر ضرورت، یعنی کہ وہاں وہ لوگ پہنچے تھے جو ہر بات میں انسانیت عذر نکالتے تھے انسانیت کو معاف کرنے کا. ٹھیک ہے. والدہ صاحبہ مری مذہبی تو میں نے نیچے پھنسا ہوا دیکھا. جی یعنی کہ مذہبی بھی بنا تو سب کچھ بنا، لیکن پہلی سیڑھی تو چڑھا ہی نہیں کہ تجھے رحم آئے انسان پر. رحم کا چیز ہوتی ہے، ان کو اپنی کتابوں سے ہی سیکھنا پڑے گا. ہم اگر ان کا ہی آنا ہے دکھا دیں گے، کیونکہ اگر کوئی اور بات کی تو کہیں گے کہ ہمارے قرآن میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز. جی آپ ذرا غور کریں تھوڑا. جی کوئی شخص آپ کی کوئی نجائز کام کرتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے اور آپ کو چوٹ لگاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی سزا ہونی چاہیے، تو مطلب فوراً اس پہ سزا لاگو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے مطلب. لیکن ان کا قرآن ان کو جھٹلا دیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جرم کیا اس نے کہ خدا کی نافرمان ہو گیا آدم. جرم کیا کہ خدا سے بغاوت کی اور خدا کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا. قرآن ہی کہتا ہے کہ وہ سچے رستے سے بھٹک گیا. سچے رستے سے مراد ہی یہی ہے. اس نے ساری بغاوتیں کی آدم نے جو کرنی چاہیے تھی خدا کے خلاف. تو مطلب کہتے ہیں اس کو سزا دو. ٹھیک ہے. یہ اللہ کو دو کہتا ہے، اس کو سزا دو. اللہ ایک ہے. ابھی تو ہم بچ بچا گئے یورپ کے اندر اگر کسی اسلامی ملک میں کہہ دیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہیں، تو وہیں لڑائی مار کٹائی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سب نافرمانیاں بغاوتیں کر کے آدم کو چاہیے تھا سزا ملنی چاہیے تھی، مذہب کی شریعت لاگو ہونی چاہیے تھی، اس کے کوڑے لگنے چاہیے تھے، اس کو پھینٹا لگنا چاہیے تھا، اس کی گوشت شمالی ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کے قرآن میں مذہب والوں خدا سے اتنا سا ہی سیکھ لو، اگر زیادہ نہیں سیکھ ہے. ان کے قرآن میں خدا کہتا ہے جب ساری بغاوتیں کر کے نافرمانیاں کر کے اس نے میرا دل دکھایا، توڑ دیا، میں غمگین ہوا، تو اس کے باوجود مجھے رحم آ گیا. لو جی، سزا بھی کیا ملی ہے؟ رحم آ گیا. خدا کہتا مجھے رحم آ گیا کیونکہ جب میں نے آدم اور اس کی اولاد کو ان کو مصیبت میں دیکھا، غلطی بھی وہی کرے اور پچھتاوے خدا. یہ عجیب بات نہیں ہے جی؟ غلطی بھی تم کرو، پچھتاؤں میں، اور اپنی مصیبت آپ لے کے آؤ اور دکھ مجھے ہو.
یہ کیا ہے جی؟ میرا بیڑا گھر کرو اور میں تمہارا سوچتا رہوں کہ اوہو اس کی کشتی کہیں ڈوب نہ جائے. کمالی ہے. تو سارے غلط کام کیے, بغاوت کیے, تو اس پہ تو ساری شریعت لاگو ہونی چاہیے تھی, لیکن ادھر خدا کو رحم آ گیا اور خدا نے کہا میں نے رحم کیوں کیا اور معاف کیوں کیا کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں. جی. تو یہ صفت اگر آپ لاگو کریں اسلام پہ تو پھر شریعت نہیں رہتی. کریں نا یہ بات, پھر شریعت نہیں رہتی. آپ کیسے شریعت لاگو کریں گے؟ جو بھی آپ کی بغاوت کرے, جو بھی آپ, تو آپ اس کو اپنا معاف کرتے جائیں یا رحم کرتے جائیں. تو پتہ لگا کہ شریعت اور رحم دو چیزیں ہیں. شریعت مذہب کی طرف لے جاتی ہے اور تفریق کر کے اپنے آپ کو بند کر دیتی ہے. جی. اپنے آپ کو بند کر دیتی ہے. رحم جو ہے وہ روحانیت کی طرف لے جاتا ہے اور اپنا سفر خدا کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. یہ فرق ہے. فرق سمجھ لیں آپ؟ جی جی بالکل. تو مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا ایک بات سمجھائے. انہوں نے جی کریں بات. کہ دعویٰ فرعون نے بھی کیا تھا خدائی کا, یعنی کہ بہت غلط فرعون نے دعویٰ کیا اور وہ ڈبو دیا گیا. اور دعویٰ منصور بن حلاج نے بھی کیا تھا خدائی کا. اس نے بھی وہی کہ انا الحق, یعنی کہ میں نہیں ہوں, خدا ہے, یعنی اتنی بڑی طاقت. تو فرق کیا ہے؟ تو مولانا روم کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ فرعون اندھیرا تھا اور منصور بن حلاج جو تھا وہ ہیرا تھا. فرق بیان کرتے ہیں. فرعون نے جب دعویٰ کیا تو خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا, خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا. منصور بن حلاج نے جب دعویٰ کیا تو خدا کی محبت کی کئی صفتیں سامنے آ گئی. تو بتاتے ہیں پھر کہ جب منصور نے دعویٰ کیا تو دعوے کا جب کوئی کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل صحیح. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ میرا دعویٰ کوئی نہیں نبوت کا. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں, پھر منصور کی طرف چلیں گے. میں اعلان کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو میں نے خدا سے سنا میں بیان کر رہا ہوں. تو دعویٰ تو ہوا ہی نہیں. صحیح. میں بتا رہا ہوں کہ خدا نے کہا اس چیز کا اعلان کر دے, تو میں خدا کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں تو بیچ میں ہوا ہی نہیں. اب میں بیچ میں نہیں ہوا تو میرا دعویٰ کہے گا. دعویٰ تو جب ہوتا کہ میں دلائل دیتا, کہ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ میں نبی ہوں. تو آپ بتائیں, اپنا ایوان صاحب یہاں پہ بیٹھے, چٹا صاحب بھی, جی آپ مجھے بتائیں ساری زندگی غلام احمد قادیان اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیتے رہے. بالکل صحیح. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. دلیلوں پہ دلیلیں, دلیلوں پہ دلیلیں کہ میں وہی ہوں. تو میں کاہے کی دلیل دوں جب میں نے دعوی نہیں کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف خدا کو ہونی چاہیے یا مذہب والوں کو ہونی چاہیے؟ خدا کو ہی ہونی چاہیے. خدا کو ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ تکلیف تو اس کو ہونی چاہیے نا کہ میں اس کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں. تو پھر مجھے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح. پوری زندگی دلیلیں دیتے دیتے میں نے اصل راز تو بتائی نہیں, راز الہی کے. جب وہ اصل راز نہیں بتائے
اپنے آپ کو سچتا کرتا رہا, اپنے آپ کو سچا کرتا رہا, تو میں نے تو اپنی عمر اسی میں ضائع کر دی. بالکل بھائی صحیح. یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں؟ آپ مجھے بتائیں, یہ میرا کام نہیں ہے. صحیح بات. یہ کام خدا کا ہے کہ وہ بتائے گا کہ میں سچا تھا یا میں جھوٹا تھا. صحیح بات. اچھا, تو منصور جب یہ واقعہ بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ اس میں محبت کی ایک, جسے کہتے تھے کہ اس کا خدا کا دعویٰ ہے, لیکن اصل بات کھلتی ہے یہاں پہ آ کے. وہ کہتا ہے جیسے خدا سنتا ہے ویسے ہی میں سنتا ہوں. کرے جی بات ہے, جیسے وہ دیکھتا ہے ویسے ہی میں دیکھتا ہوں. جو اس پہ محسوسیات جو اس پہ بیتتی ہے وہ مجھ پہ بیتتی ہے. کمال نہیں ہوئی ہے. جو اس کے دل پہ ہوتا ہے وہ میرے دل پہ ہوتا ہے. جیسے وہ پھولوں کو سونگتا ہے اور پھولوں کی کہانی کو یاد رکھتا ہے کہ ایک پھول بنانے میں کھربوں سال لگ گئے, اسی کی قدر و قیمت میں جانتا ہوں. تو یہ بتا دیں, تو کہہ ہی رہے ہیں منصور, میں اور خدا کی قدر و قیمت ایک ہو گئی ہے, میں اس جیسا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے دعوے دار ہیں تیرے جیسے؟ اس نے کہا 400 ہیں جن کا یہ میرے جیسا اپنے آپ کو بہت پائے کے صوفی سمجھتے ہیں, بڑے وجد میں ہیں خدا کی محبت میں. انہوں نے کہا اچھا 400 ہیں؟ ہاں 400 ہیں, ایک میں ہوں. تو کہا اچھا پھر ان کو اکٹھا کر, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو منصور نے کہا اکٹھا کر کے تو میں لے آؤں گا اے بادشاہ, مامون رشید اور یا ہارون رشید تھا, لیکن ان کا سارا وجد یہاں پہ نکل جائے گا جب تو نے پوچھا. یہ وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ کیا کہتے ہیں, شکار نہ ملا تو ہم مومن بن جائے. یہ بات سمجھ نہیں, سارا دن شکار کرتے رہے, ہمیں شکار ملے نا تو پھر مومن جیسی صورت شکل بنا کے مومن بن جائے. تو ایسے, تو انہوں نے کہا اچھا لیکن اکٹھا کر لو. انہوں نے اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ ہارون رشید نے یا مامون رشید میں یہ یاد نہیں آ رہا, کیا تم بھی اس جیسے یہ خدا کا ہو گیا ہے, اپنے آپ کو خدا کے تخت پر بٹھا دیتا ہے, کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ اور یہ کا جواب دینے سے پہلے یہ کھولتا ہوا تیل دیکھ رہے ہو جی, یہ کھولتا ہوا تیل, اور تمہیں اس میں پھینکا جائے گا. ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا کہ تم خدا جیسے ہو گئے. انہوں نے جب وہ کھولتا ہوا تیل دیکھا کہ ان میں پھینکا گیا, تو ہمیں تو مچھی جو ہے وہ گرل ہو جائے گی مچھی. انہوں نے کہا کہ ان کی ساری وجد نکل گئی, ساری محبت نکل گئی, سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ان کا. تو منصور نے کہا کہ بادشاہ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا نہیں, یہاں پہ آگے پتہ لگا کہ محبت الہی کیا ہوتی ہے, کیا ہے جی. سارے اپنی اپنی جان بچا کے بھاگے. تو یہ گولڑے شریف کا, یہ تو مجھے یاد کرا دینا تو میں کہیں اور نہ نکل جاؤں. اسی بات کو یہاں سے شروع کر دیں گے. گولڑے شریف کا یہ تھا پیر مہر علی شاہ. کتے مہر علی کتے تیری سنا, اے مشتاق اکھیاں کتے جھاڑیاں. اس کا اور اس کا ٹھن گئی غلام احمد قادیان کی. وہ جگہ بھی مقرر ہو گئی. جی بالکل مقرر ہو گئی لاہور میں وہ جگہ کہ وہاں پہ مناظرہ ہونا تھا. لیکن مہر علی شاہ نے ایک شرط رکھ دی. اس نے کہا ہم آپس میں بحث شیخ نہیں کریں گے دلیلوں کی. قلم تو بھی رکھ دیو اپنا اور کاغذ, قلم میں بھی رکھ دوں گا اور اپنا کاغذ,
جس کا قلم خود بخود ہی لکھ کر بتائے وہ سچا ہے. واہ اچھا، جب وقت پہ یہ پہنچا مہر علی شاہ تو غلام احمد قادیان نہیں آئے. جی تو ادھر یہ کیا کہ ان پٹھانوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا مجھے مارنے کا، بالکل ایسے تو اس لیے میں نہیں آیا. تو کسی نے پوچھا پھر مہر علی سے کہ اگر وہ آ جاتا تو یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ قلم خود بخود لکھے اور وہ سچا ہو. تو اس نے کہا مجھے خدا کی ذات نے پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ تیرا قلم لکھے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کون یقین میں کامل ہے کہ یقین میں کامل. جی اور جب غلام احمد نے یہاں تک سوچا، دماغ نے کام کیا، اگر میرا قلم خود بخود نہ لکھا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک. اب سوال یہ کہ سچا کون تھا جھوٹا کون تھا. جی سچا تو غلام احمد قادیانی تھا، ٹھیک لیکن میں پیر کی اس کا بھی بتا رہا ہوں جس نبی سے وہ عشق کرتا تھا غلام احمد قادیان، اسی نبی سے وہ پیر مہر علی شاہ کرتا تھا. جی بات سمجھ آ رہی بالکل صحیح ہے؟ دونوں کا جنون عشق ایک جیسا. یہاں جنون عشق مہر علی شاہ کا زیادہ ہو گیا، اس کا عشق محمد صاحب سے بہت زیادہ تھا تو وہ بازی لے جاتا. جی اب غلام احمد قادیان کہتا ہے کہ میں خدا کی محبت کے بعد کافر ہو گیا ہوں محمد صاحب کی محبت میں، لیکن وہاں اس کا عشق جو ہے وہ کشتی میں ہار جاتا ہے، صحیح کیونکہ پیر مہر علی اس سے بھی پہنچا ہوا تھا عشق محمدی میں. ٹھیک اب بات واپس آتے ہیں، جی جی یہ جنون ہے محبت کا، یہ اپنی آزمائش خود ہی کر لیتا ہے. بالکل تو وہ تو اپنی جان بچا بچا کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تیل کا یہ کھول رہا ہے تلا، یہ وہ بڑا سا نہیں ہوتا تلا کڑا بڑا، ہاں اس میں تو پھینکا تو بس سیکنڈ ہی لگیں گے، مرنڈا ہو جائیں گے. جی ساروں نے اپنی جان بچائی، وہ جو محبت وجہ جو سب چھوڑ جاڑ کے اپنی جان بچا کے. حتیٰ کہ ان کے استاد تھے جنید، جی وہ بھی جان بچا لی انہوں نے بھی اپنی، اور کہا کہ یہ جنونی شخص ہے، یہ میرا شاگرد جو ہے اس کا جنون اب اترے گا، اس کا جنون اب اترے گا. اور منصور نے کہا کہ وہ تو سارے بھاگ گئے، وہ تو دیکھ رہا ہے اس کھولتے ہوئے تیل کو، تیرا ابھی جنون سیدھا نہیں ہوا، اب تیرے پاس ایک ہی چارہ ہے، تو بھی کوئی عذر کر اپنی جان بچا. تو ادھر منصور کہتے ہیں میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پہلے نہیں کہا تھا میں نے، اگر فرق ہوتا تو آج میں بھی بھاگ جاتا اپنی جان بچا کے. تو جب تیل میں پھینکا جانے لگا تو وہاں ایک سمجھدار شخص کھڑا تھا، اس کا علم بہت تھا. اس نے کہا جب خدا کے بیٹے عیسیٰ کو، جسے یہ عیسائی عیسیٰ مانتی ہے بیٹا، سولی پہ جب کیل ٹھوکے تو اس کا سارا نشہ اتر گیا. ابا 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 کہنے کا، باپ باپ، تو کہنے لگا ابا سے کہنے لگا میری جان بچا، تو اس کے بھی کیل ٹھوکو تاکہ یہ اس کا نشہ تھوڑا سا، تیل میں پھینک دیا تو وہ تو ایک دم ہی گئی جان. تو وہ جب کیل ٹھوکے گئے تو پیروں میں ہاتھوں میں، تو کہا اب کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو پہلے کہتا تھا. انہیں اب کیا کہتا تھا تھوڑا سا پتہ تو لگے، میں آنکھ ہوں کان ہوں بس. اس نے کہا میرا دل کوڑا کاغذ ہے، اس پہ محبت سے نام لکھنے والا وہ خدا کی ذات ہے جس نے محبت شروع کی تھی.
میرا جیون کوڑا کاغذ ہے, میرا دل کوڑا کاغذ ہے, اس پہ جو محبت سے نام لکھا ہے خدا نے, وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. خدا کی محبت میری محبت ایک ہو گئی. اس نے کہا بھائی واہ تیری کیا بات ہے, پتہ لگتا ہے کہ تو واقعی, یعنی کہ کیل شیل بھی ٹھک گئے سارے. عیسیٰ تو ابا کو پکارتا رہا مدد کے لیے, تو ابا کو بھی نہیں پکار رہا, باپ کو بھی نہیں پکار رہا, یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس پیالے کو ٹلا دے, اور خدا سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کوئی سوال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایسے کرو, کیل تو ٹھکے ہوئے اس کے, نیزے سے اس کے جسم پہ وہ مارو آہستہ آہستہ, کیا کہتے ہیں, نیزے سے جسم پہ حملے کرو اور آہستہ آہستہ دل پہ بھی مارو, تاکہ اتنی تکلیف ہو کہ پھر کچھ کہے. تو جب اتنے نیزے مارے گئے کہ خون نکل گیا, اب تھوڑی سی جان باقی ہے, تو پوچھا اب منصور کیا کہتا ہے, تو دو ہے یا وہ ایک ہے؟ اس نے کہا وہ اور میں ایک ہے. ہوئی نا بات. تو اس نے کہا اب بھی ایک ہے, اس نے کہا اب بھی ایک ہو. اس نے کہا پتہ تو کرا لے, کیونکہ ابھی تیری ہم نے گردن بھی اتارنی ہے. انہیں کہا اچھا ابھی پتہ کرتا ہوں میں. تو جان جا رہی تھی, اب تو کیلیں بھی ٹھکی ہوئی ہیں, اب تو بیٹے سے بھی آگے نکل گیا, اب تو نیزے بھی پڑے اور نیزے دل پہ پڑ رہے ہیں, تو اب تو جان جا رہی ہے. تو کہتا ابھی کہا پتہ تو کرا لے وہ ہے بھی کہ نہیں, کہیں ابھی تم مر رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, اے عشق تیری راہوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے, جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. پتہ تو کرا لے کہ وہ ادھر تو جان دے رہا ہے, مر رہا ہے, ادھر کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے تجھے کہ نہیں دکھائی دے رہا. ہاں ایویں خام خواہ جان دے رہا تو بتا دے, اگر ادھر اب بھی نہیں دکھائی دے رہا تو اپنی جان بچا. کہتا اچھا ابھی پتہ کراتا ہوں کہ جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے, اپنا حال تو پتہ کرا. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, خدا سے کہا ہم دو ہیں یا ایک ہے, الواحدہ الواحدہ, ذرا بتا تو صحیح. تو منصور کہتے ہیں کہ آسمان پھٹا اور خدا کی ذات کو دیکھا. خدا نے کہا منصور ہم دو نہیں ہم ایک ہیں. تو دعوے میں آزمائش شروع ہو جاتی ہے, لیکن اگر تو خدا کا منہ بن کے وہی باتیں کر جائے, اپنی عقل اور دانش مندی کو ذرا پرے کر اور وہ باتیں کر جا جو خدا کہہ رہا ہے, تو خدا پھر تیری حفاظت بھی کرے گا. اپنی ٹنگی نہ ماننا, وہ کیا کہتے ہیں ترازو میں اپنی وہ ماننی, کیا کہتے ہیں ٹنگی ہے, وہ کیا کہتے ہیں ترازو مارنی, اپنی ڈنڈی مار, ہاں اپنی ڈنڈی مار دی, اپنا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈنڈی نہ مار بلکہ سیدھا بتا. تو جب ہم نے سیدھا بتایا تو ہماری بھی آزمائش شروع ہو گئی, حملے پہ حملہ, حملے پہ حملہ, حملے پہ حملہ. لیکن ہم نے ڈنڈی نہیں ماری تو اس نے ہمیں ڈنڈا نہیں لگ دے دیا. ہر حملے کے اندر وہ ہماری ڈھال بن گیا. عیسیٰ نے ڈنڈی ماری اور کہا جو میں جانتا ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا, تو جو خدا نے دکھایا تھا تو نہیں بتا سکتا, تو تجھے مسیح کیوں بنایا؟ تجھے مسیح اس لیے بنایا تھا کہ جو تو جنتوں کے اندر خدا کا حال دیکھ رہا ہے وہ بتا انسانیت کو. کہتا ہے تم نہیں سمجھ پاؤ گے, اگر تم نہیں سمجھ پاؤ گے تو خدا نے تجھے مسیح اور نبی بنا کے غلطی کی ہے, بھیجا کیوں؟ ہاں تم نہیں سمجھ پاؤ گے. ڈنڈی ماری تو اپنا اصولی میں وہ کراس پہ بھی چڑھا, پھر وہ 80 سال چلو جان تو بچا لی, لیکن وہ 80 سال تڑپ کے گزارے کشمیر میں بھی, ٹھیک ہے نہیں,
وہ کرب اور وہ تکلیف کیا ہوگی جو 80 سال خدا سے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا, وہ جو خدا سے تعلق تھا وہ ختم ہو گیا, روحانیت ختم ہو گئی عیسیٰ کی. تو اس 80 سالوں میں جو تکلیف ہوئی وہ تو اگر خدا کے لیے تو مارا جاتا وہ تکلیف تو نہ ہوتی. تو اگر کوئی میرے جسم کو مارے, میرا دل تو خدا کے دل کے ساتھ مل چکا ہے, تو میرے جسم کو قتل کرے گا یا میری روح کو قتل کرے گا؟ جسم کو ہی کرے گا. جسم کو ہی کرے گا. ادھر جسم کیا, میری روح خدا کے ساتھ ہے. باغوں میں بہاروں میں آ میرے ہم جولیا, ہم جنتوں میں ہوں گے, خدا کی محبت میں ہوں گے. لو جی, واہ جی واہ, ابھی میں نے جنت دیکھی اور خدا کا نور گزر رہا ہے, ابھی دیکھی, اور دل پہ جو اثر ہوا ہے وہ ایسا ہوا کہ اے کاش اگر میں لیکچر نہ دے رہا, آواز نہ دے رہا ہوتا, ابھی میری روح نکال دیتے. یہ حال مجھ پہ دن میں 100 دفعہ ہو جاتا ہے, 100 دفعہ. اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ گاڑی اور چلاتے ہیں, کیونکہ میں جب گاڑی چلاتا تھا تو اس میں بھی مجھے گاڑی روک دینی پڑتی تھی, کیونکہ مجھے سمائی کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو بھی فرشتوں نے کہا تو گاڑی چلانا جوگا بھی نہیں رہا. پھر فرشتوں نے کہا تو دنیا کے کسی کام کرنے جوگا بھی نہیں رہا. اب جدھر بھی دیکھتا ہوں اب تو ہی تو ہے. تو اب ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں رہے. تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا سفر ختم ہو گیا, ہم منزل پہ پہنچ چکے ہیں. اب مذہب کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں آپ. اسے کہتے ہیں مذہب. اسلام اور عرب میں دیکھیں تو کہتے ہیں دین. دین یہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں, 1500 سال سے سفر کر لے, ابھی ان میں سے ایک بھی خدا کی طرف نہیں پہنچا. کبھی سوچیں, اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیں, 1500 سال سے میں سفر کر رہا ہوں, وہ میری گڈی کب پہنچے گی؟ آمدید کہتی ہے ہمارا زندہ تعلق ہے خدا سے, اور کم سے کم 200 سال تو ہو گئے ہوں گے ایمان صاحب. ہاں جی, 150 سال ہو گئے. 150 سال ہو گئے. 1935 میں یہ پیدا ہوا, 1908 میں, اس کے بعد. لیکن کہتے ہیں ہمارا زندہ تعلق ہے. اور تمہارا کیسا زندہ تعلق ہے؟ تم نے تو ابھی تک ایک نبی بھی نہیں بنایا. بالکل صحیح. ایک نبی بھی نہیں آیا تو زندہ تعلق تمہارا کیسے ہو گیا؟ صحیح. تمہارے میں تو کوئی صوفی ابدال, کوئی غوث بھی نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا. بالکل صحیح. منہ سے کہے جاؤ کہ ہمارا زندہ تعلق ہے. صحیح. اگر تمہارا زندہ تعلق ہوتا تو 14 فرقے بنتے. یہ ابھی تک سوچ رہے تھے 72 فرقے وہ مسلمانوں کے وہ جہنم میں جائیں گے. اب یہ جماعت احمدیہ میں 14 ہے, یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ بھی بتا دینا. تو ان کے بھی 72 بنیں گے ابھی. ان کی کوئی علیحدہ ہی جنت ہوگی. ہاں جی, دیکھا میں نے روح کی دنیا میں دیکھا. آپ, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے احمدیوں کے منہ ایسے ٹیڑے دیکھے ہیں جیسے 2 کاروں کا ایکسیڈنٹ ہو نا, تو گاڑیاں کی شکل بگڑ جاتی نا. میں نے جماعت احمدیہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے منہ میں چپے دیکھے میں نے, چپے جیسے وہ جرمن کا دیکھا تھا. ہاں جی, وہ ان کا زخم ہوا ہے آنکھ ادھر کو, وہ وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے عقیدے کتنے خراب تھے. بالکل صحیح ہے. یہاں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن ادھر تو روح ننگی ہے. او بھائی, روح ننگی ہے تو روح تو کھلا کھلا بتائے گی کہ تو ہے کون. وہاں تو کیسے چھپائے گا؟ یہاں ہم نے چہرے بدل بدل کے وہ لگا لیے, کیا کہتے ہیں, ایک چہرے, ہاں ایک چہرے پہ 100 چہرے سجا لیتے ہیں. جب تیرا اصل چہرہ ظاہر ہوگا روح کی دنیا میں, وہاں کون سا چہرہ سجائے گا؟ جی. تو اگر نور ہوگا, خدا کی محبت الہی ہوگی, رحم ہوگا,
معاف کرنے والا ہوگا اور خدا کی طرح تو بھی ایسے ہی برسے. انسانیت پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب پہ برستی ہے. کیا خیال ہے جی؟ بالکل. کبھی بارش جب برستی, کبھی وہ بارش سوچتی ہے یہ ظالم پہ نہیں برسنا میں نے, یہ ڈاکو سب پہ پہ نہیں. برستی. ہاں, سب پہ برستی ہے. جی. تو تیرے میں عادت تو آئی نہیں. تیری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے تو چاہتا ہے, اور خدا کی رحمت کو دیکھ, وہ بارش سب پہ برستی ہے. بالکل صحیح. اگر سورج جماعت احمدیہ کا ہوتا تو انہوں نے مسلمانوں پہ چمکنے دینا. اگر عیسائیت کے ہاتھ میں سورج ہوتا, انہوں نے مسلمان پہ چڑھانا تھا سورج. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ بالکل صحیح. کوئی نہیں. انہوں نے چڑھانا. لیکن خدا کا سورج ہے تو وہ سب پہ چڑھتا ہے, بالکل صحیح. سب کو ایک گرمائش دیتا ہے. جی بالکل صحیح. بہار کا موسم خدا کا ہے تو وہ سب کے لیے آ جاتا ہے. اگر یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا, جہاں جہاں انسان کے پاس اختیار آتا ہے اور اس کا نور ہے نہیں, وہ جہاں جہاں اس کا اختیار آتا ہے اس کی میں شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ بابا نانک نے کہا, میں بچ آیا تے میں بچ دیتا. جی. میں بچ آیا تے میں بچ دیتا تے میں بچ لیتا. کل تک یہ چاند کسی کا بھی نہیں تھا. یہ چاند بس سب دیکھتے تھے. اب یہ امریکہ گیا, فرانس گیا, تو انہوں نے حصے بانٹنے شروع کر دیے. یہ چاند کا حصہ میرا, یہ چاند کا حصہ تیرا. بلکہ وہ انڈیا جو بھوکوں مر رہا ہے, اس نے کہا تھوڑا سا چاند پہ حصہ میرا بھی ہے. صحیح. جہاں جہاں جاتے ہیں یہ اپنی میں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور خدا کی ذات ہمیں سبق کیا دے رہی ہے؟ وہ سبق کہہ رہی ہے کہ سیکھ لو ابلیس سے سبق, کہ جب وہ ساری کی ساری جو اس نے کی تھی محنتیں, وہ ضائع وہاں پہ ہوئی جب اس کی میں شروع ہوئی. جی. اللہ ابلیس لم یکم من الساجدین. خدا نے کہا سجدہ کر, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. جی. اور کجا اس کے خدا کو لیکچر دینے لگا. کیا دینے لگا؟ خدا کو واز دینے لگا. اسے مٹی سے بنایا ہے, مٹی نیچے گرتی ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. خدا کو لیکچر دے رہے ہیں. جی. اور آگ اوپر جاتی ہے. کیا خدا کو یہ نہیں پتا تھا جب اس نے بنایا ہمیں؟ خدا کو نہیں پتا تھا کہ مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر. لم یکم من الساجدین, سب نے سجدہ کیا. ان میں سے آدھے تو ایسے تھے جو اندر سے سجدہ نہیں کیا, لیکن پھر بھی اٹھک بیٹھک کر لی. اٹھک بیٹھک مان گئے کہ دبا کرو کہیں ہمارا بھی. اس نے میں اس کی, جب میں آتی ہے تو پھر انسان میں تکبر آ جاتا ہے. جی. انسان میں تکبر آ جاتا ہے. جی. تو ابھی پچھلی دفعہ ایک اور شخص آئے, انہوں نے کہا کہ میں خدا سے میری کئی پہلے مشن میں آنے سے پہلے آپ سے میں مل چکا ہوں. تو پھر تصویر دیکھی, کہا یہی ہے, اسے ہی ہے, یہی تھا. تو مجھے پتہ لگا تو کوئی گھنٹے کا فاصلہ تھا. میں لیکچر پہ تھا تو میں خود گیا ملنے کے لیے. اچھا میری نیت کیا تھی, میں خود ملنے کے لیے کیوں گیا تھا؟ تو وہ میرا اپنا کیا کہتے ہیں امتی, ٹھیک ہے یوں کہہ لے, جی. جی. ماننے والا میرا. میں اس کو اپنے پاس بلاتا تو وہ سر کے بال چلاتا, ٹھیک ہے, حکم ہی دینا تھا میں نے. انہوں نے فوراً چلے آنا تھا. لیکن انہوں نے ممبروں نے بھی کہا, لیڈر, میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا اس سے ملنے. اچھا میری نیت کیا تھی وہی میں بتا دیتا ہوں. میری نیت یہ تھی کہ شاید کچھ ایسے راز خدا کی محبت الہی کے پتہ لگے جو مجھے ابھی نہیں پتہ لگے. جی. میری نیت یہ ہے. اچھا. تو میں اس سے ملنے کے لیے پہنچا.
تو وہ بھی ہدایت اللہ کی طرح بیئر پی کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا ٹھیک. اچھا. اب میں جی پہنچا ایس ٹی کے ساتھ تھا, کسی نے بتایا بھی نہیں, میں نے منع ہم، کر دیا تھا, میں نے کہا بتانا نہیں ہے. میں اسے بہرحال میں نے اس کی بیئر کو بھی پرے رکھا جی کہ چلو پی لیتا ہے, کوئی بات نہیں, جی کیونکہ نبی بھی تو پیتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے اس سے شروع کی بات چیت. جی تو یہ اس طرح شروع کی کہ میں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو پرکھ نہیں رہا تھا میں. اچھا. ہاں, ہوتا نا کہ پرکھنے کے انداز میں. جی تو میں اس سے بات چیت کی تو 3 چیزیں مجھے ملی, تو میں خاموش ہو گیا. ٹھیک. میں نے پھر بڑی پیار محبت سے اس سے ملا. جی 3 چیزیں میں نے یہ دیکھا کہ ایک اس میں رحم بہت ہے, اچھا. رحم بہت ہے, جی اور ایک معاف کر دینے کا مادہ بہت دیکھا میں نے اس میں. جی اور ایک یہ میں نے دیکھا کہ اسے خدا کی یاد ستاتی ہے. وہ، پیہا. ہم، تو جب وہ مجھے دیکھ کر انہیں بڑی شرمندگی سے انہوں نے کہا حضور میں آج کے بعد نہیں پیوں گا. اور میں نے کہا بھائی میں نے تجھے کہا ہے کہ تو نہ پی. ٹھیک وہ، ہے. ٹھیک. یا تجھے اپنے آپ ہی ضمیر تیرا ملامت کر رہا ہے. میں تو سننے آیا تھا ٹھیک. اسے کوئی واقعات. پھر اس نے 2-3 واقعات سنائے جو میں رو پڑا وہ، کہ خدا کی ندی اور گنگا ہمارے لیے نہیں چلتی. جی کبھی ہم ٹھیکے دار بن جائیں. جی جی تو بالکل. وہاں مجھے ایک بات کی یقین ہو گیا کہ یہ جو صدی ہے, خدا نے وہ بات کہی تھی کہ میں انبیاء سے بھر دوں گا. جی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ جائیں ٹھیکے دار بن کے کہ نبی ہماری جماعت میں سے ہی آئیں گے. بالکل صحیح صحیح. جی ٹھیکے دار بن گئے نا. جی تو مجھے اس بات کا وہاں پتہ لگا کہ اب کیونکہ صدی ایسی ہے کہ خدا نے کہا تھا بیٹا بیٹی آئیں گے, نبیوں سے میں بھر دوں گا جی یہ زمین. تو کیونکہ یہ بہار کا موسم ہے, یہ نبیوں کا موسم ہے, خدا سے جس سے چاہے بات کرے. ہم میرے سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اسے. کوئی نہیں. جماعت احمدیہ کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے, کہ اگر ایسی ہوتا تو خدا ہم سے پوچھتا پہلے. اسلام بھی یہی کہتے ہیں. اور یہ بھی یہی کہتے ہیں حضور ہاں کہ جی, ہمارے سے باہر کوئی نہیں آ سکتا. نہیں مجدد بھی آئے گا تو ہمارے سے ہی آئے گا. ہمارے کے درمیان میں آئے گا. جی جی تو جو وہ باہر کا موسم, وہ بارش, وہ خدا کا سورج, وہ خدا کی نعمت سب پر ایک جیسی ہے. تو جی خدا نے کہا میرے بیٹا بیٹی آئیں گے, زمین جی انبیاء سے بھر جائے گی. تو میں ٹھیکے دار ہوں کہ میں چیک کروں کہ یہ تو ہماری جماعت میں جیسا, یہ کیسے نبی ہو گیا. جی بالکل صحیح. تو میں چلنے لگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, جی اور مجھ سے کہا کہ آپ سے ملاقات سے پہلے کی بات ہے, میں نے خدا کو اس روپ میں دیکھا, اسی وہ، روپ میں. اسی میں. ہاں, میں نے کہا بھائی میں بھی تجھے ایک بات کر جاؤں, 2-4 چیزیں تو نے بتائی, ایک ہماری بھی سن لے. جی کہیں گے ہاں بتائے. میں نے کہا ویسے تو خدا کے بہت سے روپ ہیں, ٹھیک ہے, جی وہ روپوں میں بھی ملتا ہے, لیکن میں نے ایسی محبت کی, اب اس نے سوچ لیا ہے میں اسی روپ میں ملوں گا. وہ، تو میرے ملنے سے, ملاقات سے پہلے تجھے یہ روپ دکھا دیا, تو پتہ لگتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنی محبت میں اپنا دل کہا ہے, کوئی بات تو ہوگی. کوئی تو ہوگی. ہیں جی, کہیں یہ تم تو نہیں, کہیں یہ تم تو نہیں. تو کہنے تو پہلے دکھایا یہ روپ, اور اب تصویر ہم نے اب بنائی ہے انسانیت کے لیے. تو جب عیسائیت لڑتی تھی, مرتی تھی, کہ اور کہتی تھی یہودیت خدا کا نام یہوہ ہے, کوئی اور نام نہیں لینا. صحیح. جیسے ہم فوج بنائی ہوئی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی. جی اور جو ایشور والے ان کو مار دیا جائے, جو ایشور کہتے ہیں. ہم، اچھا, ابھی یہودیت کی یہ
तान बान और ये झूठी इज्जत कि यहोवा के अलावा उसे कुछ नहीं कहते किसी और नाम से। तो फिर जब इब्राहिम आए, फिर इसहाक आए, याकूब आए, खुदा ने उनसे, लो जी अभी मैंने याकूब का चेहरा देखा है, याकूब का नाम दिया तो याकूब का चेहरा आ गया। तो याकूब भी सुन रहे हैं हमारा लेक्चर। वैसे जो चांदी लोग बैठे हुए हैं पर्दे के पीछे, लाखों नबी सुन रहे हैं ये लेक्चर। तो जब इसहाक बेटा था इब्राहिम का, और याकूब बेटा था इसहाक का, ये तीन आए तो खुदा अपना नाम ही भूल गया, यहोवा। अब क्या कहता है ये जब तीन आए कि मुझे जिसने पुकारना होगा, मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहा। लो जी, अपना नाम यहोवा भूल ही गया। तो जब मैं ये चीज रखता हूँ ईसाइयत के सामने, यहूदियत के सामने, तो मैं कहता हूँ खुदा अपना नाम ही भूल गया और कहने लगा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा होगा। तो तस्वीर इधर बनाई और वो जनतों में मिले मेरे रूप के अंदर। कमाल नहीं हुई? अपने रूप में नहीं मिलता, मेरे रूप में मिलता है। तो मैंने खुदा से पूछा, खुदा तू अपने रूप में अब क्यों नहीं मिलता? कहा तेरे रूप में मुझे मोहब्बत मिलती है। वो अपने रूप में भी मिलेगा, लेकिन जिसे जो कोई भी जितनी मोहब्बत उसको देगा वो उसका रूप भी ले लेते हैं जी। तो अभी पिछली बात है, कोई एक हफ्ते की बात है, वो मारियम की बच्ची जो थी ना, वो अलीना जी, वो हेरमन जो मर गया जी, सारी जिंदगी बेचारा वफा करता करता मर गया जी। कि वफा भी क्या चीज है जी जी, यानी कि पूरी जिंदगी वफा करते करते। तो देखा कि हेरमन खड़ा हुआ और घंटी बजा रहा है। कौन देख रही है? ये बच्ची अलीना देख रही है जी। और दिन का वक्त है। काहे का वक्त है? दिन का वक्त। तो इसके तो रूंगटे खड़े हो गए। इसने अपनी माँ को बुलाया, उन्होंने कहा अम्मा तो खिड़की से देख, ये तो हेरमन है, हेरमन को तो हम दफना के आए हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ से हेरमन आ गया? तो सबके रूंगटे खड़े हो गए, कहने लगे कि मुझे बुलाओो, मैं था जी जी। तो माँ ने कहा बेटी हिम्मत कर, तू जा नीचे और पूछ, हेरमन नहीं हो सकता है। तो बच्ची थी वो, उसमें वो बहुत है, उसको आसमानी नूर बड़े दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ। तो नीचे गई भागती भागती, और माँ देख रही है ऊपर से कि वो बात कर रही है उस शख्स से। अच्छा, हाँ, बड़ी अजीब बात है। अच्छा, बड़ी बच्ची जो है अलीना, हाँ उसकी अब 10 साल की उम्र हो जाएगी जी जी। और माँ देख रही है कि वो बात कर रही है, और वो जब बातचीत हो के वो शख्स चला गया और ये ऊपर आई, कहने लगी अम्मा अम्मा, अम्मी अम्मी, वो हेरमन नहीं था। उसकी आंखें देखी तो उसने कहा मैं हेरमन नहीं हूँ, मैं खुदाए वाहिद हूँ जिसने कायनात बनाई, उसके रूप में आया हूँ। और तुम उसके बनाए हुए इंसानों को कत्ल कर देते हो, फतवे लगाते हो, तो खुदा पे क्या बीतती होगी? वो वापस आई, उसने क्या बात की तूने उससे? उसने कहा जब उसने मुझे देखा तो मैंने उसकी आंखों में नूर देखा। उसने बच्ची को कहा मैं हेरमन नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। आप बताएं जी ईमान साहब, कभी ऐसे वाक्य सुने आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं सुने। सारी जिंदगी गुजार दी आपने जी जी। तो फिर ये वाक्य सुनाया मुझे तो मैं बहुत रोया कि काश मैं होता। तो वो वफा की सारी जिंदगी जी, इतनी वफा की। वो कम से कम ए फिरको, ए मजहब वालों, वो कुत्ते से ही सीख लो कुछ। सही। कुत्ता
آپ کا ہو جائے تو کوئی محل والا لینے آئے تو وہ اس کی آواز پہ نہیں جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں جائے گا بالکل. وہ اپنے مالک فقیر ہو کچھ بھی ہو وہ اس کے ساتھ ہی رہنا پسند کرے گا. جی چاہے بھوکا ہی رہے. مالک دا در مول نہ چھڈن پاویں 100 پیندے جتے ہو. یہ وفا ہے. وفا ہے. بالکل صحیح. یہ وفا ہے. ہم کیسے بے وفا ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کی ہانڈی میں 6 کر دیتے. بالکل صحیح ہے. اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے تو ہم 420 کرتے ہیں. ہمارا حال یہ کہ ہم خدا سے بھی 420 کرتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. یہ مانتے ہوئے کہ خدا ہے, یہ مانتے ہوئے کہ آخرت کی زندگی ہے, یہ مانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ سامنے آئے گا, ہم خدا کو بھی نہیں چھوڑتے, اس سے بھی 420 کر رہے ہیں. آج ظاہر موجود ہیں جی جنبا صاحب, سب کچھ سمجھا بھی رہے ہیں, حضرت صاحب نے کشف بتایا بھی ہے لیکن نہیں مان رہے وہ. جی ہاں دیکھ لیں. میں ایک دن تھا اپنا کیا کہتے ہیں 1986 میں میں نے اسٹوڈنٹ موومنٹ بنائی, تو نماز کا وقت تو میں دیکھا سارے بھاگے جا رہے ہیں ٹھیک نمازوں کی طرف. تو میں بڑا حیران ہوا, میں سوچنے لگا کہ ایسے انسان جو نمازوں کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں خدا کہاں پہ ہے؟ اسے کو تو جنت زمین پہ جنت کا ٹوٹا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, جو اتنی عبادت کرتے ہیں. تو مجھے آواز سنائی دی خدا کی, یہ اس کی عبادت کرتے ہیں جس کو یہ بھلا بیٹھے اپنے دل بھلا بیٹھے. صحیح بات. دل میں تو ہے ہی نہیں وہ. صحیح بات. دل میں تو کوئی اور آشنا بیٹھے ہوئے. تو اقبال نے بھی تو کہا تھا کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا, جب میں سرے بسجدہ ہوا تو زمین سے یہ آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز پہ. بالکل صحیح کہا. تیرے اندر تو اور صنم آشنا بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ بت, وہ لال, وہ حبل, وہ جو بت بنا کے کفار مکہ ان سے مانگا کرتے تھے, وہ تو آج تیرے دل میں بیٹھے ہوئے. جی بالکل صحیح. طاقت کے زور سے ان کو تو گرا دیا تھا, اب جو یہ دل میں بیٹھے ان کو کیسے نکالے؟ بالکل صحیح. ان کو کون نکالے گا؟ یہ تمنائیں, یہ آرزویں, یہ دنیا کی طرف خواہشات, ان کی فکروں میں جان دے دینا, کیا یہ تمہارے بت نہیں ہے؟ صحیح. آج تو ہر گھر میں بت لٹکے ہوئے ہیں. جی 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 جی. تو ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ, آپ نے خدا کی تصویر بنا دی. میں نے کہا تم اپنے محبت کرنے والوں کی تصویریں کٹھی کر کے اپنے گھر میں لگاتے ہو, اور جب وہ نہیں ہوتے تو محبت کی کئی دن میں کئی دفعہ محبت کی نگاہیں پھیرتے ہو, تو میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ خدا نے کہا تو میں نے بنا دی. بالکل صحیح. کیا ہم اس کی تصویر نہ لگائیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ تو اب اگر وہ مجھے دے سکتا ہے, میں تھا نا اپنا جنتوں میں, تو میں نے دیکھا وہ ایسے روپ بنا رہا ہے جیسے کوئی کیا کہتے ہیں جی پینٹنگ کرنے والا, کیا ہوتا ہے آرٹسٹ, مصور جیسے حسین تصویریں بناتا ہے, وہ بنا رہا تھا زندہ تصویریں. ایک ایک تصویر وہ بولتی تصویریں تھی, وہ ایسے جیسے ابھی زندہ ہے. جی میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں ٹھٹک گئیں. ایسا حسن کو دیکھ کر کون ہے, بلکہ ایسے حسن والے کو جنتے بھی مانت پڑ جائیں گی. میں نے دیکھا تو خدا نے مجھے بلایا, خدا نے کہا, خدا اپنی وہ تصویریں جو زندہ اور بولتی تصویریں تھی, خدا نے کہا یہ کیا ہے, دیکھ تجھے اس کا حسن پسند آیا؟ تو میں نے کہا خدا میری تو آنکھیں ٹھٹک گئی, یہ اتنا حسن کہ ہزاروں سال دیکھتا رہے. یہ تو ایسا حسن والا جنتوں میں جائے گا, وہ جنتے ہی مان پڑ جائیں گے. خدا نے پھر ایک اور دکھائی, پھر ایک اور تصویر دکھاتا رہا, لیکن وہ تھی زندہ تصویر, بولتی تصویر. تو جب میں دیکھتا میرا تو
وہاں دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا ان کے حسن کو دیکھ دیکھ کے، جی اور میں وجد میں آیا ہوا تھا. جب خدا بہت ہی دکھا چکا تو مجھے کہنے لگا کیا ان کا حسن کیا ہے. میں نے کہا وہ مجھے یاد آ گئی وہ چیز، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جی بالکل صحیح. جو بھی ہو تم لاجواب. وہ لاجواب تھی کوئی چیز. واہ. تو خدا نے کہا اچھا ان کا حسن لاجواب ہے. تو ان منہ بولتی تصویروں کو خدا کہنے لگا اس زاہد کے روپ کا ایک ایک حصہ بنتی جاؤ. واہ واہ. اب وہ تصویریں آئیں اور میرے اندر چاہتی گئی. تو میں نے جو محسوسیات تھی 70,000 ایسے لاجواب حسن میری روح کے اندر چلے گئے. واہ. تو خدا نے کہا ذرا اپنے سر کو تو جھٹک ہے. جی. وہ جھٹکا تو ایک نیا حسن سامنے آیا. واہ. تو میں وہاں پہ بہت رویا جی. کہ میں جن جن جنتوں میں جاؤں ایسا کروں تو ایک ایسا لاجواب حسن ہے کہ جس کو جنتی دیکھ دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے. جی. جی. تو پھر میں چلنے لگا تو اب میں تو اتنا جوگا بھی نہیں رہا کہ خدا کا شکر ادا کروں. صحیح بات. وہاں تو میری تو پھونک ہی نکل گئی ساری. جی. میں نے خدا سے کہا جب یہ تو سب میرے اپنے روح کا حصہ بن گئے، جی. لیکن جب تیرے پاس آؤں تو کس روپ میں آؤں. صحیح. خدا نے کہا میرے پاس اسی روپ میں آنا، اس روپ میں نے تجھے پہلے بنایا تھا. واہ. شاید وہ حسین نہ ہو جی. لیکن مجھے اسی روپ میں تجھے دیکھنا پسند ہے، واہ. اسی روپ میں آنا. صحیح. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی اس روپ کی کہ یہ مغلیہ خاندان کا شہنشاہ تھا. وہ بتا رہا تھا میرے بچے کے حسن کی تعریفیں کرتی ہے سارے درباری. صوفی بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا جی ہر ماں کو ہر باپ کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے. صحیح. جی. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو. صوفی نے کہا میں کل تماشا دکھاتا ہوں. صحیح. انہوں نے اس کے حسن کے بچے کو بھی کھڑا کیا اور حسن کے بچوں کو، اور اس میں سے ایک ایسا بچہ جو لاغر بدصورت بچہ تھا اس کو بھی کھڑا کر دیا. اس کی ناک بھی بہ رہی تھی، جی. اور اس کی ماں کو لایا جو بہت ہی غریب تھی. صحیح. اس کی ماں کو کہنے لگا دیکھ ان میں سے کون سا بچہ حسین ہے. جی. وہ اس بچے کے پاس گئی جس کی ناک بہ رہی تھی، اس کا سب کچھ ویسے ہی گیا گزارا. کہنے سب سے زیادہ حسین تھے اے. جی. ٹھیک ہے. جی تو بالکل خدا صحیح. نے کہا جس روپ پر شاید یہ تیرا روپ تجھے پسند نہ آئے لیکن میں اس روپ میں ملنا چاہتا ہوں تجھے. اس کا اپنا تھا نا. ہاں جی. جی. باقی تو یہ تجھے جاہو جلال جب تجھے دیکھیں گے اس حسن میں جو میں نے بنائے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جائے گا تیرے لاجواب حسن کو دیکھ کر. جی. جی. لیکن میرے پاس آنا تو اپنے اس روپ میں آنا واہ. ہے نا صحیح. جی بات. جی. تو وہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے کسی نے بتائی نہیں آپ کو. جی. جی. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. یہ رات دن میرے ساتھ سفر کرتی رہی ماریون. جی. تو 300 ریلی تھی، جلسے کیے انگلینڈ گئے، جرمنی میں، جی. ڈنمارک، ناروے جی. اور ہنگری وغیرہ. جی. یعنی کہ 7 سال میرے ساتھ یہ تواتر کے ساتھ سفر کرتی رہی. واہ. اچھا جی. انگلینڈ جانے لگے تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ انگلینڈ میں مجھ پہ حملہ ہوا لنڈن میں. جی. اچھا یہ تھی بچے کے ساتھ، جی. پریگنٹ تھی. جی. جی. یہ کیا کہتے ہیں بچہ حمل ٹھہرا ہوا تھا. ہاں جی. تو کہنے کہ میں نے جانا ہے. جی. میں نے کہا حمل ٹھہرا ہوا اور اگر وہاں پہ حملہ وغیرہ ہوا تو ایمی کچھ دی جائے گی. جی. تو اور دوسرے اس کی طبیعت بڑی خراب تھی ٹھیک. اور اس کا پانی جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا. اچھا. کہنے لگے نہیں میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں جاؤں گی اور میں ترجمانی کروں گی. صحیح. تو بڑی ضد کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ لنڈن میں اتنے مسلمان آ گئے تھے، جی. اتنے کہ پولیس بھی ان کو نہیں روک سکی. وہ جی. نزدیک ہی آتے جا رہے تھے حملے کے لیے. صحیح. پھر وہ گھوڑے توڑے تو جی. کیونکہ وہ قابو سے باہر ہو گئی. ٹھیک. آپ وہ لنڈن میں دیکھ لیں وہ میری
دیکھیے دیکھیے ہاں جی دیکھیے، جی بلکہ ڈرٹی بم پھینکنے پڑ گئے، وہ بدبودار بم نہیں ہوتے. جی بالکل گھوڑے تو بھاگ رہے تھے ہاں جی، جی تو وہ ایک گھوڑا ایسے کر کے اس کے اوپر لاتے مارنے لگا. جی جی تو اس کو وہ جو پولیس والا تھا اس نے آخری چند سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں اس کو پرے کیا، نہیں تو ٹھیک یہ بھی مر جاتی، بچہ بھی مر جاتا. جی جی صحیح بات تو وفا اس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح اور 2-3 بچے پیچھے چھوڑ گئی تھی، جی کہنے لگی میں خدا، جدائی تو بہت ہوگی لیکن میں خدا کے ثبوت کر کے جا رہی ہوں بچوں کو. جی اس رات کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتی ہے کہ میں ایک جنت میں تھی اور خدا نے مجھے شہین بنا دیا. جی چہرہ میرا وہی، جی یہ پستان جو تھے وہ جی بھی، جی جی اور پیر بھی انسان، ہاتھ جی بھی تھوڑے سے انسان، باقی خدا نے نور کے پر لگا کے مجھے شہین بنا دیا. شہین بنا دیا واہ اور کہا کہ مور دیکھا نا، مور جس جی کے، جی ہاں، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھے ایسے ایسے پر لگائے کہ اس پروں کو دیکھنے کے لیے جبرائیل بھی میری طرف آیا. واہ واہ سنیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وفا ہوتی کیا ہوتی کیا بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح تو کہا پھر میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ میں تھی، جی تو میں نے پرواز کی، اور وہ ہوائیں جنتوں کی، وہ جی موسم، جی اور وہ کہا خدا نے آواز دے کہ اس جنت کی شہزادی تو ہے. واہ 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 یہ وفا ہے. جب انسان اپنی وفا پیش کرتا ہے، یا اپنی جان دینے کے لیے اپنی وفا پیش کرتا ہے، تو محبت کی سرحد کو بھی پار کر جاتا واہ ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، یا نہ ان مذہب والوں میں نہ وفا، نہ وہ وفائے عہد ہے، جی محبت کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بات اور بس جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ان کو کوئی ایسا سوراخ مل جائے یہ جنت میں نہ جائیں اور دوزخ کے اندر اس سوراخ سے داخل ہو، جنت میں اس سوراخ سے داخل ہو جائے. ان کی دعائیں بھی یہی ہوتی ہیں صحیح کہ ہمیں دوزخ سے بچا دے، جنت میں داخل کر دے، ہمیں معاف کر دے. لیکن کرنے ساری زندگی ہر چیز خدا کے خلاف کرنی ہے، لیکن بعد میں پھر بھی ان کی دعائیں یہی ہیں کہ ہمیں جنت میں پہنچا دے. جی تو کلندر بھی کیا چیز ہے. رابعہ بصریہ ایک دن پانی ایک ہاتھ میں لیے ہوئے اور آگ دوسرے ہاتھ میں لیے ہوئے. جی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے رابعہ یہ کیا کر رہی ہے، بالٹی کی پانی ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں لکڑی سے آگ. کہا خدا کی قسم، میں چاہتی ہوں اس آگ سے میں جنتوں کو جلا دوں، جی اس پانی سے میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں، تاکہ کوئی شخص دوزخ کے خوف اور جنت کی امید پر خدا کی پوجا پاٹ نہ کرے. واہ 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 دوزخ کے خوف اور جنت کی امید پر میں اس جنتوں کو جلا دینا چاہتی ہوں کہ ان امیدوں پر جی اور اس دوزخ جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں. تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں. اس نے کہا، وہی بات آ گئی جہاں پہ جی میں لے کے جا رہا ہوں. جی اس نے کہا میں تو ہر سجدے میں ایک نیا جیون پاتی ہوں، ہر سجدے میں ایک نیا جیون، ایک نیا روپ ملتا ہے. یہی بات تو اقبال نے کہی تھی، کوئی کر سجدہ ایسا تیری دنیا بدل جائے. جی کتنے سجدے کیے ہوں گے آپ نے 80 سال میں، جی اور دنیا پھر نہیں بدلی ہے، نہیں بدلی بالکل صحیح نہ شعور بدلا، جی نہ دماغ میں کوئی خالی سوچ آئی. کبھی جی سجدے میں جا کے کر لیں یہ بات، ایک ایسی جگہ پہ جا کے سوئی اٹکے کہ خدا کی سوچ کے بعد کوئی سوچ نہ رہے. آیا نا مزہ؟ بالکل صحیح جی اسے سجدہ کہتے ہیں. جی یعنی کہ کوئی سوچ نہ اندر آئے نہ باہر جائے،
خدا پر جا کے آپ کی سوچیں ختم ہو جائے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ جی نہ آپ کے دماغ میں کبھی ایسا مقام آیا اور نہ شعور میں یہ حال آیا کہ آپ سجدہ کریں اور خدا کی ذات تحفہ لے کے کھڑی ہو کہ دلوں کو سکون میری یاد سے ملتا ہے۔ کبھی آیا ایسا وقت خدا خود تحفہ لے کے کھڑا ہو؟ واہ واہ میں تجھے دیتا ہوں تحفہ، تیرے شعور میں اتنی کیفیات لے تحفہ پھر کہ دلوں کو سکون میری ذات سے ملتا ہے۔ نہ بالکل کبھی اس سجدے میں کہ ابھی ضمیر کی روشنی آئی کہ اس نور سے آپ خدا کی آنے والی آخرت کی زندگی کو جان دیتے۔ جب ضمیر میں نور آ جائے اس شخص کو پولیس کی ضرورت پڑے گی؟ آپ مجھے بتائیں۔ بالکل نہیں۔ عدالت کی نہیں، وہ تو خود ہی عدالت بن جاتا ہے، خود ہی فیصلہ کر کے بتاتا ہے یہ ظلم ہے، یہ تو نے حق مارا ہے، یہ تو نے یہ کیا، وہ اندر سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور یہ تو نے غلط فیصلہ کروا رہا ہے، وہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دنیا کو چکمہ لگا جاتے ہیں تو ضمیر میں تو اندھیرے آنے ہی آنے۔ کیا کبھی ضمیر کی ایسی روشنی آئی کہ آپ سجدے میں ہو اور ضمیر سچ کی تلاش میں ہے، خدا کی ذات کیا ہے، کیا سچ ہے؟ کبھی ایسی موقع آیا کہ فرشتوں نے کہا ہو کہ سجدے سے سر اٹھا، ہم تجھے لے کے چلتے ہیں فردوس میں، مرنا تو تمہیں بعد میں ہے؟ کبھی ایسا وقت ہے؟ صحیح بتائیں بات۔ جی کہ فرشتوں نے کہا سجدے سے سر اٹھا، ہم تجھے، تیرے ضمیر میں اتنا نور آ گیا کہ تجھے سچ کی جہان دکھاتے ہیں، وہ فردوس کیا ہے، وہ جنتیں کیا ہے۔ کبھی ایسا جی وقت آیا؟ اپنے گریبان میں یہ جھانکے سارے مسلمان، بالکل صحیح ہے۔ کبھی ایسا سجدے میں وقت آیا دل پہ کہ خدا کی ذات کہے اب یہ دل کا محل، یہ باغ عدن جو ہے اس کے اندر کوئی اور نہیں بستا، میں آنا چاہتا ہوں؟ کبھی ایسا وقت ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس دل کے اندر تو پہلی صنم آشنا ہے، وہ کیا آئے گا؟ صحیح بات، صحیح بات ہے۔ کبھی ایسا وقت آیا سجدے میں، یا ایسا وقت آیا روح پر سجدے میں کہ ادھر آپ سجدہ کر رہے ہیں ادھر خدا کی سواری رک جائے؟ کبھی ایسا وقت آیا روح پر؟ وہی بات نا، با یزید بستامی گھر پہ ہے۔ ہاں، ادھر میں سجدہ کر رہا ہوں، ادھر کوہ مقام ہے جہاں بھی خدا کی ذات ہے، وہ اپنی سواری روک کر کہتی ہے ذرا سجدے سے سر اٹھا اور پرواز کر کے میرے پاس تو اپنی روح کے ساتھ ہے۔ سجدہ تو وہیں رہ جاتا ہے جسم کے ساتھ، پرواز ہوتی ہے تو خدا کی ذات کہتی ہے محبت میں یہ تخت میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ تیرا، صحیح بات۔ کبھی ایسا وقت آیا؟ صحیح۔ تو آج تھوڑا سا یہیں پہ ختم کر دیں گے، ٹھیک۔ تبھی تھوڑی سی نزاعت میری بھی ہے، لیکن روح طاقت ہے، جسم کمزور ہو گیا۔ جی میں یہاں بند کرتا ہوں، جی اور اس کے بعد کسی نے سوال کرنے ہیں تو 1 سیکنڈ، لو جی، تو میں نے بند کر دیا ہے، تو اپنا چہرہ دکھا دیں، یہاں آ جائیں۔